کراچی میں جناح اسپتال جانے والی سڑک پر برساتی پانی چوتھے روز بھی موجود ہے۔ سڑک پر موجود پانی میں پوشیدہ گڑھوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ شارع فیصل سے نرسری تک آنے اور جانے والے ٹریک پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس روڈ پر بھی پانی موجود ہے۔ جو راستہ شاہین کمپلیکس سے وزیر اعلیٰ سندھ ہاؤس کی جانب جاتا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جاتا ہے، اس پر بھی ایک ٹریک پر گڑھے پڑنے کے باعث وہ ٹریک بند کر دیا گیا ہے اور ایک ٹریک پر شدید ٹریفک ہے۔ اس وقت جو شہر کا کاروباری علاقہ ہے وہ بدترین ٹریفک کا شکار ہے۔ اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے نمائندے سے اپڈیٹ لے سکیں۔ کاشف مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کاشف، کیا صورتحال ہے اس وقت شہر میں گڑھوں کی، سڑکوں پر ٹریفک کی؟ وجہ دیکھیں، اس حوالے سے جب ہم پولیس حکام سے بات کر رہے ہیں تو ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ آج منڈے ہے تو اس وجہ سے ٹریفک کا فلو زیادہ ہے، لیکن جب ہم سڑکوں کی صورتحال دیکھتے ہیں تو چوتھے روز بعد بھی جو ہے مختلف مقامات پر پانی جمع ہے۔ مین شارع فیصل پر میٹروپول سے نرسری جانے والا جو روڈ ہے اس پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہاں ٹریفک شدید متاثر ہے۔ جناح اسپتال کے قریب جو ہے وہ روڈ پر ٹریفک شدید متاثر ہو رہی ہے۔ وہاں پر نہ صرف جناح اسپتال شارع فیصل بلکہ شاہین کمپلیکس سے پی آئی ڈی سی جانے والے اور پی آئی ڈی سی سے شاہین کمپلیکس آنے والے دونوں ٹریک پر جو مرمتی کام بھی جاری ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے شدید ٹریفک جیم ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آئیے چندی گڑھ روڈ کے بھی دونوں ٹریک جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ یہ بتائیے گا یہ جو پی آئی ڈی سی سے میٹروپول تک کا جو ٹریک ہے یہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ جی دیکھیں، پی آئی ڈی سی سے میٹروپول آنے والا جو ٹریک ہے اس کے قریب جو گورنر ہاؤس کی جانب راستہ جاتا ہے وہاں 8 فٹ گڑھا پڑ گیا تھا اور اس کے بعد اس کا مرمتی کام جو ہے شہر میں سڑکوں پر مختلف مقامات پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ پہلا روز ہے ہفتے کا، ٹریفک اس وقت شدید ہے اور بری طرح جام ہے۔ ڈیفنس اور کلفٹن کی صورتحال نہ سدھارے جانے پر مکین پھٹ پڑے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کی دیوار پھلانگ کر آفس میں جانے کی کوشش، پولیس سے تکرار بھی ہوئی۔ علاقے سے پانی کی نکاسی، سڑکوں کی ازسرین تعمیر، فلڈ ریلیف کے نام پر لیے گئے ٹیکس کا آڈٹ اور علاقے میں صفائی ستھرائی کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی شہزاد قریشی نے کہا ہے کہ ڈیفنس فیز 6 کے علاوہ تقریباً تمام علاقوں سے بارش کا پانی نکال دیا گیا ہے، اب صورتحال کنٹرول میں ہے اور ڈی ایچ اے حکام نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیفنس میں پانی اس لیے جمع ہوا کہ بارش بہت زیادہ تھی۔ 3-4 دن کے بعد پانی کافی حد تک کم ہوا ہے، سوائے ڈیفنس فیز 6 کے رہ گیا ہے، باقی جو ریسکیو ٹیمیں وہ کام کر رہی ہیں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ 90% بجلی تو ریسٹور ہو گئی تھی، باقی 10% بھی آج ہو جائے گی۔ پورے ڈی ایچ اے میں پانی جمع ہوا، بہت سارے علاقوں میں پانی جمع ہوا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ بارش بہت تھی اور بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کا اخراج بہت کم تھا، لیکن اب الحمدللہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ کافی حد تک ڈی ایچ اے کلیئر ہو گیا ہے اور ابھی ہمارے ڈی ایچ اے کے حکام سے بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں اب ایسے پلان بنیں گے کہ بڑے سے بڑا انشاءاللہ اسپیل ڈی ایچ اے اور کلفٹن کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گا۔ کے الیکٹرک کے ڈسٹریبیوشن ہیڈ احسن انیس نے کہا ہے کہ ڈیفنس کے 6 علاقوں میں اب تک بجلی معطل ہے۔ ان علاقوں میں پانی کی نکاسی ہونے کے 6 سے 12 گھنٹے بعد بجلی بحال ہو سکے گی۔ یہ بات انہوں نے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ یہ 5 سے 6 علاقے رہ گئے ہیں ڈیفنس کے، بالکل جو آپ نے تھوڑے نام لیے، اس کے علاوہ خیابان محافظ کا بھی اور اتحاد کے انٹرچینج پہ بھی کچھ علاقہ ہے، جیسے بخاری کمرشل کا علاقہ ہے، اتحاد کمرشل ہے، نشاط کمرشل علاقہ ہے۔ یہ سارے علاقے جو ہیں وہ پانی میں کافی حد تک، اور فیز 8 میں خیابان امیر خسرو کی طرف یہ 6 علاقے موجود ہیں۔ سی بی سی سے جو ہمارا رابطہ ہوا ہے کہ جیسے ہی یہاں سے پانی تھوڑا سا کم کر سکیں اور ہمارا انڈر گراؤنڈ پہ کوئی کرنٹ نہ موجود ہو تو ہم جیسے ہی ہوگا اس کے بعد سے 6 سے 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اور اب کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی کے مسائل کے مستقل حل کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اجلاس میں وفاقی وزراء، گورنر سندھ بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے اور متعلقہ وزارتوں کے سیکرٹریز نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کو کراچی میں پانی، سیوریج، نالوں کی صفائی کے مسائل اور حل پر بریفنگ دی گئی۔ کراچی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ٹرانسپورٹ کے مسائل پر بھی بریف کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کراچی کے مسائل اور ترقیاتی ضروریات مد نظر رکھ کر تشکیل دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ترقی کراچی کی ترقی سے وابستہ ہے۔ کراچی میں سال ہر سال سے درپیش عوامی مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ کراچی کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے وفاق بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم کے تمام اسٹیک
ہولڈرز کی مشاورت سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ اور وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بارش سے عوام پہلے ہی پریشان ہیں، یہ وزیراعظم کا کہنا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 9.71 روپے اضافے کی تجویز پیش کی گئی تھی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9.50 روپے اضافے کی تجویز دی گئی تھی، جسے وزیر اعظم نے مسترد کر دیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سیاست کو کاروبار کے طور پہ لیا جائے اور سیاست کو اپنے ذاتی مفادات کے استعمال کا ایک ذریعہ بنایا جائے۔ پاکستان کے عوام عمران خان اس پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں جس میں کہ عوام کی فلاح، غریبوں کی خاص طور پہ ان کو اٹھانا، ان کو غربت کی لکیر سے اٹھانا، ان کے تمام تر جو انیشیٹوز ہیں وہ بجائے اشرافیہ کے لیے غریبوں اور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں یا وہ جو کر رہے ہیں، یہ وہ پاکستان ہے جس کو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں۔ اب اگر پوچھا جائے قائرہ صاحب سے کہ آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن یہ آپ کس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک ایسی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں جس نے کہ پاکستان کے عوام کو جنرلی اور بالخصوص سندھ کے عوام کو اب جب 10 سال سے 12 سال حکومت، ابھی جو پہلا یہ جو لیٹسٹ جو سپیل ہے اس میں کھربوں روپے انہوں نے لیے، لیکن آپ دیکھیں، آپ اسپتال دیکھیں ان کی بری حالت، آپ سڑکیں دیکھیں ان کی بری حالت، آپ سیوریج سسٹم دیکھیں اس کی بری حالت، آپ وہاں پہ امن و امان کو دیکھیں اس کی بری حالت، آپ اسکولوں کو دیکھ لیں، گھوس اسکول بنے ہوئے ہیں، آپ صحت کے ان کو دیکھ لیں، نہ دوائیاں ملتی ہیں وہاں پہ، نہ ایمبولنس ملتی ہے، اور ایک ایسا انہوں نے نظام بنایا ہے کہ جس میں کہ ان کے جو ایک رہنما انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ناصر صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو 10 ارب ڈالر کا پیسے مل جائیں تو ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں بھی نہیں، اگر ہوتے بھی تو ہم ان کو نہ دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو سیدھا جانا تھا، اومنی بینک اکاؤنٹس میں جانا تھا، ان پیسوں نے تو جانا تھا ان کے جو لیڈر ہیں ان کی جیبوں میں جانا تھا، اور لیڈرشپ ان کی غائب ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ سیاسی انتقام کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو لیٹسٹ ان کا یہ تھا کہ جو FATF پہ جو بات کی انہوں نے، تو وہ تو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ FATF کی آڑ میں اپنے لیے NRO لینا چاہتے تھے۔ ان کے تمام لیڈران نے کہا کہ جی کون مانگ رہا ہے، اس میں نون کی لیڈرشپ بھی شامل تھی، اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈر بھی شامل تھی، کہ جی کون مانگ رہا ہے اور کس صورت میں مانگ رہا ہے۔ تو وہ جو ٹویٹ کی تو اس سے بڑی زیادہ ان کو تکلیف ہوئی، جس کے وجہ سے یہ کافی اپسیٹ ہیں، کیونکہ ان کی جو اصلیت تھی وہ ہم نے شیئر کر دی عوام کے ساتھ کہ جی یہ مانگ رہے تھے NRO اور اس صورت میں مانگ رہے تھے NRO اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ جو کرپشن کی تشریح ہے وہ میرے مطابق کر دیں۔ کرپشن یہ NRO یہ ہوتا ہے کہ آپ جو قانون ہے اس کو اس طرح سے بدل لیں کہ جس نے چوری کی ہے وہ بالکل بری و ذمہ ہو جائے، اور 5 سال پہلے چوری کی ہو تو وہ اس کا حساب نہ لیا جائے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو کہ وہ مانگ رہے ہیں، آپ اگر دیکھیں انہوں نے پاکستان کی پوری سیاست کو، پاکستان کی پوری جو اس وقت ہمارے جو ایک بجائے اس کے کہ وہ مشورہ دیں، بجائے اس کے کہ وہ کچھ اپنا پروگرام لے کے آئیں، ان کی نیگیٹو سیاست جس میں کہ کبھی APC جو کہ ہونی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی تو ایک
ایک بس علامتی سی ہوگی, اس میں کوئی پوٹینشیل کو نظر نہیں آتا. ایک دوسرے کے خلاف ان کی بدنیتی ہیں, ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتا. ایک اور محترمہ ہیں جو کہ ابھی کبھی موٹر وے پہ پھرتی ہیں تو وہ ان کو کچھ یاد آتا ہے, اور جو دوسرے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت بالکل ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ یہ جو عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان جس طرح سے ثابت قدمی سے ملک کو چلا رہے ہیں, مشکلات سے نکال رہے ہیں, جس حالت میں پاکستان ملا تھا اس کے بعد جو بھی ہم پہ امتحانات آئے, اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اس سے نکلے, اور انشاءاللہ اور بھی آگے نکلیں گے, اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے ہم جائیں گے. جبکہ اپوزیشن کا جو سب سے اس وقت جو ایک آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ حکومت فیل ہو جائے. ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے کتنے برسوں میں. ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے اپنی کوئی جو قانون سازی ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلیاں لے آئیں وہ, جس سے کہ وہ ان کی بچت ہو جائے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایک راستہ مل جائے, جس کو کہ ہم عام طور پہ NRO کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں عوام جو ہے اس وقت ایک بات پہ تو کلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے, لیکن جو آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی, اور آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اکانومی دوبارہ سے متحرک ہو گئی ہے, اس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. اس کا امپیکٹ عوام پہ تھوڑا سا لیٹ جائے گا, لیکن جائے گا اور عنقریب جائے گا, کیونکہ ہمارے جو حکمت عملی ہے اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے, اللہ کی برکت بھی شامل ہے, ہمارے لیڈر کی نیک نیتی بھی شامل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہماری محنت تھوڑی تھی لیکن اللہ کا کرم زیادہ تھا کہ ہم کووڈ جیسے ایک موذی وبا سے بھی ہم بڑے کامیاب ہو کے کافی حد تک نکل آئے ہیں. ابھی تھوڑا فاصلہ ہے, تھوڑا وہ ہے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ابھی بھی اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ختم ہو گیا ہے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہ چیز وبا دوبارہ سے زور پکڑے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ عوام, پاکستان کے عوام اس بات پہ بالکل یقین رکھیں کہ یہ ملک ان کا ہے, اور ان کی جو لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, انشاءاللہ جو ماضی کی جو لیڈرشپ تھیں ان کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ, ہماری کمٹمنٹ بھی ہے, ہمارے ہاں کلیئرٹی بھی ہے, ہمارے ہاں ڈیسیجن میکنگ بھی ہے, اور جو بھی فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ بنیادی اس کا محور عوام ہے. اس کی کوئی ذات نہیں ہے, کسی کی ذات نہیں ہے, پرائم منسٹر کا کوئی کاروبار نہیں ہے. تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم, اچھے دن آنے والے ہیں, اور ہماری جو اکانومی ہے وہ اس بات کا اندیہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد عنقریب, شوگر بھی اب پہنچ رہی ہے, گندم بھی پہنچ رہی ہے, کچھ پہنچ گئی ہے, تو اس سے قیمتوں میں بھی کچھ کمی آئی ہے اور زیادہ کمی آئے گی. تو اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. صاحب آپ نے کہا کہ اپوزیشن آروپ لینا چاہتی ہے, جس طرح FATF سے ریلیٹڈ 2 بل سینٹ سے آپ کو پتا ہے کہ منظور نہیں ہو چکے, اور اپوزیشن نے اس پہ سوالات بھی اٹھائے جس طرح وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. لیکن چیئرمین کی ظاہر ہے کہ رولنگ آ چکی ہے. اب جوائنٹ سیشن کی آپشن ہے, تو کب تک جوائنٹ سیشن حکومت بلا رہی ہے؟ اور اپوزیشن نے تو یہ بھی کہا کہ وہ جوائنٹ سیشن سے بھی نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ آپ سینٹ سے ان FATF کے بلز کو اپنے ٹائم فریم میں منظور کرا سکیں؟ دیکھیں, اس کا میں جواب اس طرح سے دوں گا کہ اہم کیا ہے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, یا اہم یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. آیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم FATF میں بلیک لسٹ میں چلے جائیں؟ آیا یہ ممکن ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ووٹ دیں گے جو کہ آپ نے دیا؟ بات یہ ہے کہ یہ کوئی کسی ذات کے لیے تو نہیں ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.
नवाज शरीफ की 26 जून की मेडिकल रिपोर्ट्स इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। नवाज शरीफ के डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट के मुताबिक खत में एक मुंसलिक है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद सूरत हाल मामूल पर आने के बाद नवाज शरीफ के दिल का इलाज होना है। नवाज शरीफ को रोजाना फिजिकल सरगर्मी करने की तजवीज़ दे दी गई है। नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री भी रिपोर्ट्स में शामिल की गई है। नवाज शरीफ के इलाज के लिए कायम मेडिकल कमेटी के रुकन डॉक्टर ताहिर शमसी ने नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट पर तबसरा करने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कुछ माहिरीन पान के खोखे पर खड़े होकर टेस्ट मैच की बारीकियां बयान कर रहे होते हैं, जबकि उन्होंने ना तो कभी गेंद करवाई होती है, ना बल्ला पकड़ा होता है। यही हाल शाम को टीवी टॉक शोज पर गुफ्तगू करने वाले मेजबानों और मेहमानों का है। उन्होंने कहा कि पोटेशियम EDTA प्लेटलेट्स की मिकदार को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। EDTA खून को जमने से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। खून का नमूना एक ट्यूब में लिया जाता है। पाकिस्तान में तमाम मुस्तनद लेबॉर्ट्रीज में ये ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। ये ट्यूब मुल्क की सतह पर मकामी लेबॉर्ट्रीज नहीं बनाती। ट्यूब के अंदर EDTA नामी केमिकल दाखिल किया जाता है। बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक 1.8% EDTA इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटलेट्स की शदीद कमी से दांतों और मसूड़ों से खून बहना शुरू होता है। टांगों पर सुर्ख धब्बे हों तो प्लेटलेट्स की कमी की रिपोर्ट दुरुस्त तस्लीम की जाती है। और अब अहम खबर सामने आई है। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा शाह के वालिद आसिफ शाह ने कहा है कि उनकी बेटी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस बारे में उनकी गमज़दा वालिदा ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। वालिद ने गुफ्तगू की है, उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मरहूमा डॉक्टर माहा के घर पे, जहाँ पर उन्होंने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की थी। आज उनके वालिद आसिफ शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुनैद जो कि इसमें जिन पर FIR हुई है और डॉक्टर इरफान और समेत वक़ास समेत जो 5 लोग हैं उन पर जो FIR हुई है उस पर उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि इनका कहना यह है कि एक मुनज़्ज़म गैंग के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने इनकी बेटी को पहले मनशियात की लत पर लगाया और फिर उसके बाद उसे ब्लैकमेल करते रहे, धमकियाँ देते रहे और फिर उसके बाद उसे जो है वो ये सारी बातें इनको जो मालूम हुई हैं वो इसकी जो चैट थी जो कि उनके फ़ोन की चैट थी, दीगर मालूमात थी, दीगर ज़राए थे उनसे हासिल हुई। मज़ीद तफसीलाती से बात करेंगे। आसिफ साहब बस ये बताइएगा कि अब तक आपको मालूम जो पाया वो थोड़ा सा बता दीजिएगा और पुलिस के जो काम करने की रफ्तार है और जो पुलिस जिस तरह काम करे मुतमईन है आप उससे? बस उनसे गुजारिश ये है कि जितना जल्दी हो सके जुनैद को भी अपना गिरफ्तार कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये दूसरी भी बच्चियों के साथ जो है इस तरह शुरू हो जाए। कहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ पर हुआ था, किस तरह माहा ने किस रूम में? हम आपको उस रूम में लेके चलते हैं। ये था माहा का रूम और ये माहा का रूम बताया जा रहा है जो कि अभी सेट नहीं हुआ था और यहाँ पे सेट होना था। जब फायर की आवाज़ आई है तो मैं और मेरी बेटी ये पहले भी इस तरह 1-2 दफ़ा गिरी है तो ना हो, तो हम ढूंढने के लिए जब यहाँ आए तो मेरी बेटी ने भी माहा चलाना शुरू किया, मैंने भी चलाना शुरू किया। आखिर में मुझे ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। तो जब ये दरवाज़ा मैंने तोड़ा तो मेरी बेटी यहाँ गिरी हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि उसका फेस इस तरफ था और उसका सर कमोड के ऊपर गिरा हुआ था। राइट हैंड से फायर हुआ और ये है गोली का निशान लेफ्ट पे। ज़ाहिर 15 को कॉल किया, एम्बुलेंस आई और उसको लेके गए। जो यहाँ पे बैठी हुई थी उन्होंने शावर यहाँ पे ऑन किया हुआ था और उसके बाद उन्होंने यहाँ से सीधे हाथ से गोली मारी। तो ये जो गोली थी ये इस साइड से निकल के यहाँ पे लगी है और ये गोली का निशान है। यहाँ से पुलिस को सिक्का भी मिला था। अपील की है आला हुकाम से कि इस पर नोटिस लिया जाए। पुलिस के काम से अभी तक मुतमईन है लेकिन उनका कहना है कि फौरी तौर पर जो मजीद मुलज़मान उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी। काबुल यूनिवर्सिटी में इम्तिहान देने वाली तालिबा के रोते बच्चे को कमरे इम्तिहान के निगरां उस्ताद ने संभाल लिया। तालिबा को पर्चा देने में आसानी फराहम करने के लिए गोद में उठाए बच्चे को संभालते उस्ताद की तस्वीर वायरल हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते काबुल यूनिवर्सिटी के कमरे इम्तिहान में पर्चा देने आई एक तालिबा का 4 माह का बेटा रो रहा था और वो पर्चा हल करने की बजाय अपने बच्चे को चुप कराने में मसरूफ थी। निगरान उस्ताद ने यह मंजर देखा तो आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया और तालिबा के पर्चे को हल करने तक बच्चे को दूध पिलाकर बहलाते रहे। उस्ताद के एहसन अमल की जियो न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी की जानिब से भी पजीराई की गई है।
फोटो खिंचवाने का शौक मोदी जी को ले डूबा। भारतीय वज़ीर आज़म की बदखोर मोरों के साथ मुज़हका खेज फोटोशूट के इंटरनेट पर खूब चर्चे रहे और भारतीयों ने मोदी जी की खूब खिंचाई की है, ताक ताक कर निशाने लगाए। मोदी जी के मोर गुज़िश्ता दिनों भारत में इंटरनेट पर मकबूल तरीन ट्रेंड रहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से दफ्तर ख़ारिजा में इस्लामाबाद में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुक़ात गहरे और तारीख़ी नौइयत के हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी सफ़ीर से सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद की खैरियत भी दरियाफ्त की। बारिशों ने कराची की हालत बदल डाली। इलाका मकीन सहूलियात से आरास्ता इलाकों से नकल मकानी पर मजबूर। नया नाज़िमाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं उमायमा मलिक। शहर से बारिशें तकरीबन रुखसत हो गई हैं, लेकिन बारिशों के असरात जो है वो जा बजा नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, नया नाज़िमाबाद का ये इलाका है। बहुत अच्छी सोसाइटी जो है वो बनाई गई थी, लेकिन इस वक्त ये सोसाइटी जो है वो एक तालाब का मंजर पेश कर रही है। नया नाज़िमाबाद के ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी में कई फीट ताहाल पानी जमा है। आर्मी और रेंजर्स की जानिब से पानी निकालने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर पानी नहीं निकाला जा सका। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि जो लास्ट मानसून का स्पेल था सिर्फ उससे ही ये इलाका मुतासर नहीं हुआ, बल्कि जब मानसून का दूसरा स्पेल आया था तकरीबन 10 से 11 दिन हो गए और यहाँ पर जो है वो पानी जमा है, जिसकी वजह से बिजली का निज़ाम, गैस का निज़ाम और पानी का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ है। पूरा हमारा किचन, सारा सामान, सब कुछ डूब चुका है। समझेंगे 5 फीट तक हमारा पूरा घर डूबा हुआ है। बाकी के जो पीछे के ब्लॉक्स हैं वो तो 13 फीट तक डूबे हुए हैं। अगर आप दूर से देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको किसी झील का मंजर जो है वो दिखाई देगा। इस वक्त लोगों को मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन लोगों के घर हैं तो ज़रूरत का सामान लेने के लिए जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर रिहाइश इख्तियार कर रखी है वो यहाँ आ रहे हैं और अपना सामान वगैरह लेके जा रहे हैं। तो नकल मकानी का सिलसिला अगर हम कहें तो यहाँ पर ताहाल जारी है।